اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، ہماری کل ہی کی آیت اس کا دوسرا حصہ ابھی باقی ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام، ان کی عظمت اور ان کی شان کو اجاگر کیا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اطاعت کے اعتبار سے بھی مومنوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں۔ اطاعت کے اعتبار سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مومنوں سے بڑھ کر حق رکھنا یہ ہے کہ کوئی بھی حکم جو اللہ سبحانہ و تعالی نازل فرماتے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس پر عمل کیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس حکم پر عمل کرتے، حتیٰ کہ ہم پہچان جاتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نیا حکم نازل کیا گیا ہے، اس لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں اس کی تعلیم دیتے اور ہم بھی وہ عمل کرنا شروع کر دیتے۔ اطاعت کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی زیادہ اطاعت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی اطاعت کی تو ایسی اطاعت کی کہ کائنات میں آج تک کوئی ویسی اطاعت کر نہیں سکا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں کیوں مبتلا کرتے ہیں؟ آپ کیوں راتوں کا اتنا لمبا لمبا قیام کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے تمام تر معاملات سیدھے کر دیے ہیں، آپ نے جنت کے اندر داخل کیے جانا ہے، تو اللہ کے رسول آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، اگر اللہ کا احسان بڑا ہے تو شکر بھی بڑا ہونا چاہیے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ ہمارے ہاں اعتراض ہوتا ہے، ہر سال لوگ تعویلات لے کر آتے ہیں، اپنے مسائل لے کر آتے ہیں، جی ہم مقروض ہیں، ہم قربانی نہیں کر سکتے، ہمارے گھروں کے حالات بڑے خراب ہیں، تو ہم سارے بھائی مل کر الگ الگ کماتے ہیں، ایک بکرا باپ کی طرف سے لے کر قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ لوگ بڑے بڑے مسائل اور تعویلات یہ لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، سیدنا انس کہتے ہیں کہ 10 سال آپ مدینہ میں رہے ہیں اور 10 سال میں نے نہیں دیکھا کہ عید الاضحیٰ آئی ہو اور آپ نے قربانی چھوڑی ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام قربانی کیا ہی کرتے تھے۔ لوگ زکوٰۃ سے دور بھاگتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گھر میں اتنا مال جمع ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے۔ جتنا مال آپ کے گھر میں موجود ہوتا تھا، ہم اس صورت میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ایک مسئلہ یہ بھی آیا تھا کہ ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہمیں خرچہ زیادہ دیا کرو، تو اللہ نے آیات نازل فرما دی کہ اگر آپ اللہ اور اس کا رسول لینا چاہتی ہیں تو پھر دنیا کی طلب کو ختم کر دیجئے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ اور اس کا رسول مل جائے تو پھر دنیا کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے بہترین اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ اور قربان جائیے کہ ہماری ماؤں نے ان سب نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر لیا تھا۔ بتانے کا اکثر مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ان کا مرتبہ، وہ ہر لحاظ سے ہم سے برتر ہے، وہ بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اس اعلیٰ مرتبے والے شخص کی، اس نبی کی، اس رسول کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں۔ اگر ہم فرما برداری نہیں کریں گے تو اللہ کی قسم ہمارے آگے کے معاملات جو ہیں وہ انتہائی برے ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں کی طرف سے یہ بات بھی سننے کو آتی ہے، جی وہ نبی کہاں وہ اور کہاں ہم۔ مانا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کہاں وہ اپنی عظمت کے اعتبار سے، اپنے مقام اور اپنے مرتبے کے اعتبار سے واقعتاً وہ کہاں ہیں؟ ہم اس کے پاس کو بھی نہیں ہو سکتے، ہم تو وہاں کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے، وہ تو اتنا اونچا مقام ہے۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم یہ بلند مقام کی بات کر کر کے
عملی اعتبار سے نماز بھی چھوڑ دیں، زکوٰۃ کو بھی ترک کر دیں، روزے میں بھی ڈنڈی مار جائیں، اپنی زبان سے جھوٹ بھی نکال لیں، دغا بھی کریں، فریب بھی کریں، فراڈ بھی کریں، سود بھی کھائیں اور دنیا کی ہر برائی کا ارتکاب کریں، اور آخر پہ یہ کہتے رہیں کہ نہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، لوگوں کو کہو یہ نیکی کرو، اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، جواب یہ سننا پڑتا جی وہ تو نبی تھے، ہم جیسے گناہگار کیا کر سکتے ہیں؟ اور بھائی ہم جیسے گناہگار بھی نیکی کر سکتے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ اسی لیے تو بلند ہے کہ انہوں نے نیکیاں کی، گناہوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ صحابہ کرام کو کیوں یہ بلند مقام ملا؟ انہوں نے گناہوں کو ہی تو چھوڑا تھا، وگرنہ اگر یہی بات کرنی ہو کہ کہاں نبی اور کہاں ہم، تو پھر نبیوں کو بھیجنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے کہ نبی پھر اللہ نے بھیجے ہی کیوں؟ انسانوں کی اصلاح ہی تو کرنی تھی، اور انسان یہ کہنا شروع کر دے جی وہ کہاں بلند مقام پر اور میں کہاں نچلے مقام پر۔ بھائی مقام اپنی اپنی جگہ پر اور اطاعت اپنی اپنی جگہ پر۔ آپ دنیا کے جس بھی کونے میں رہتے ہیں، آپ پر لازم ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ساری کنجیوں کو، سارے دندانوں کو لیجئے۔ آپ اگر جنت کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں تو چابی تو ہاتھ میں پکڑ لیے، اس کی رگڑائی کیجئے۔ رگڑائی ہونے میں آپ کو تکلیف بھی کرنا پڑے گی، آپ کو اپنا آپ اللہ کے لیے لگانا بھی پڑے گا، کانٹے بھی لگیں گے، لوگوں کے تانے بھی سننا پڑیں گے، بڑا کچھ کرنا پڑے گا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کیجئے، اٹھ کر کھڑے ہوں، اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجئے۔ آپ کو معلوم پڑے گا کہ کوئی قریب رہنے والا کوئی ابو جہل بن جاتا ہے، اور کوئی فارس سے آنے والا سلمان بن جاتا ہے، اور پھر حبشہ سے آنے والا بلال بن جاتا ہے۔ جو دور رہ کر بھی لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کرے، وہ چلتا زمین پہ ہے، مالک قدموں کی آواز جنت میں سنواتے ہیں، اور کوئی کعبہ کے پردے کے ساتھ چھپ کر بھی قرآن سنے، محمد الرسول اللہ کی زبان سے سنے، وہ رہتا پھر بھی ابو جہل ہی ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی اطاعت کے اندر کتنے آگے بڑھے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کتنا ادا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے اندر محبت ہے، آپ کے دل کے اندر ان کا ادب ہے، تو ادب یہی سکھاتا ہے کہ عملی طور پہ ارادہ کر کے دکھائیے، کچھ عمل کر کے دکھائیے۔ زبانی دعوے بڑے کرتے ہیں، وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، اور دوسرے لہجوں میں جدائی جیت جایا کرتی ہے۔ وفا کے لہجے میں مانیے، لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں بڑی محبت ہے اللہ کے رسول سے، محبت کا معیار بھی اللہ نے مقرر کیا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے ایسے دعوے کرنے والے دنیا میں ہزار ہیں۔ کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تو اتباع ہماری کرو، اطاعت ہماری کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے۔ یہاں لوگ کرتے ہی نہیں، یہاں لوگ اطاعت کے دائرے میں تو رہنا ہی نہیں چاہتے۔ میں نے پچھلے دنوں بھی کہا تھا کہ لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں جی ہمارے اوپر دین جو ہے، دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، دین کے اندر تو نرمیاں ہی نرمی ہیں۔ تو کیا دین کے اندر اتنی نرمی آ گئی کہ ہم نماز کو بھی چھوڑ دیں؟ اتنی نرمی آ گئی کہ ہم سود بھی کھانا شروع کر دیں؟ کیا دین کے اندر یہی باتیں باقی رہ گئی ہیں جی بس تسبیحاں گھیڑ لو، دعائیں کروا لو، یہ کام کر لو، وہ کام کر لو، دیگیں چڑھا دو، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، بس یہی کام رہ گئے؟ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی بندہ حرام کھاتا ہو، حرام پیتا ہو، حرام کے ساتھ جڑا رہا ہو، اور پھر مسجدیں بھی بنوائے، صدقہ و خیرات بھی کرے، اس کا یہ سارا خرچ کیا ہوا اس کے ایک دھیلا بھی اس کے کام نہیں آئے گا، اللہ نے ککھ بھی اس کے نامہ اعمال میں نہیں دینا۔ کیوں؟ من یکفر بالایمان، جو ایک طرف نیکیوں کے انبار لگاتا پھر رہا ہو، دوسری طرف کفر بھی کر رہا ہو، نیکیاں بھی کرتا ہے کفر بھی کرتا ہے، جو ایمان اور کفر کو خلط ملط کرتا ہے، جو نیکیوں کے ساتھ اپنی من مرضیاں کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فقد حبط عملہ، اس کے سارے نیک اعمال کو ہم ضائع اور تباہ کر دیتے ہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اصل گھاٹے میں یہ بندہ پڑا کہ محنت بھی کی لیکن کل قیامت کے دن پھر آگ کے اندر جائے گا۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، آپ کے اوپر انکروچمنٹ والوں کی خبریں آئی ہیں یا نہیں آئی؟ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے چہرے اس دن جو ہے ڈرے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عبادت کر کر کے تھک چکے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، لیکن اوندے منہ کر کے جہنم کے اندر گرا دیے جائیں گے۔ وجہ صرف یہ بنتی ہے کہ انسان نیکیوں کے ساتھ کفر کو خلط ملط کر کے سمجھتا ہے کہ شاید میں نے اطاعت گزاری میں، میں نے فرما برداری میں، میں نے محبت رسول میں، میں نے اطاعت
رسول میں پتہ نہیں کون کون سا تیر مار لیے ہے۔ اور اللہ کے بندو اطاعت ہوتی اصل میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدھر آپ کو چلائیں آپ ادھر چلیں، جہاں وہ آپ کو روکیں آپ رک جائیں۔ یہ دائیں بائیں منہ مارنے والے، یہ اپنی رسیاں چھڑوانے والے، اللہ کی قسم جب یہ چھڑواتے ہیں تو سیدھے جہنم کے اندر جا کر گرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول کی مخالفت کرتا ہے، جو رسول کے مقابل پارٹی میں جا ملتا ہے، جو اپنی گاڑی کی لائنمنٹ خراب کر کے اپنی رسی چھڑوا کر کسی اور کے در پہ جا بیٹھتا ہے، اپنے دل کے ہاتھ میں اپنی رسی دے دیتا ہے، اپنے شیطان کے ہاتھ میں اپنے آپ کو پکڑوا دیتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، یہ جدھر مڑتا ہے ہم اس کو موڑ دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، پھر یہ ڈرائیو کرتا ہوا اپنی زندگی گزارتا ہوا اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل اس کے پاس ہوتا ہے لیکن یہ سمجھ نہیں پاتا، لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھ ہوتی ہے دیکھ نہیں پاتا، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان اس کے پاس موجود ہیں لیکن سن نہیں پاتا۔ یہ جدھر جا رہا ہے یہ چلتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ کوئی گہرا کھڈا آتا ہے یہ اس میں اپنی گاڑی کو گرا لیتا ہے، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یاد رکھنا تیرا رب جس کھڈے میں تجھے گرانے والا ہے نُصْلِهِ جہنم، وہ جہنم ہے، وساعت مسیرہ، بڑی بری جگہ ہے، ذرا بچ کے اپنی گاڑی کو ڈرائیو کیجیے، ذرا بچ کے رہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے راہبر بھی ہیں، ہمارے رہنما بھی ہیں۔ اگر ہم نے ان کے ساتھ وفا نہ کی، ان کے طریقے اور رستے کو چھوڑ دیا تو یاد رکھیے دنیا کا کوئی رستہ جنت میں نہیں جاتا، پھر صرف ایک یہی رستہ ہے، صرف ایک یہی معاملہ ہے جو ہمیں جنت کے اندر لے کر جائے گا، وگرنہ کوئی ایسا رستہ نہیں جو تجھے مجھے جنت کے اندر لے کر جائے۔ اور اس کے بعد اگلی بات آتی ہے نبی کے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کی، جو واضح اللہ کے رسول کے ساتھ جڑے ہوئے رشتے ہیں، اور وہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ مائیں کس اعتبار سے ہیں؟ ایک تو ہے کہ اپنی عظمت کے اعتبار سے، اپنے جلال کے اعتبار سے وہ تمہاری مائیں ہیں، لیکن یہ ان ماؤں کی طرح نہیں ہے کہ جس طرح سے عام طور پہ ہم اپنی ماؤں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، بے دھڑک گھر کے اندر داخل بھی ہو جاتے ہیں، ماؤں کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں، ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ بھی جاتے ہیں، 100 معاملات ہر ماں کے ساتھ اپنے ایک بیٹے کے ہوتے ہیں، لیکن یہ مائیں یہ اپنی عظمت کے اعتبار سے ہے۔ ان کا کیا معنی ہے؟ یہ معنی ان کا یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ نبی کی وفات کے بعد نکاح نہیں کر سکتے، تم ان کے، اور اگر نبی کسی کو طلاق دے دیتے ہیں تو اس کا الگ معاملہ ہے۔ ویسے تاریخ میں ملتا نہیں کہ آپ نے اپنی کسی بیوی کو طلاق دی ہوئی ہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے، بے دھڑک ان کے پاس جا نہیں سکتے۔ ہاں اگر کوئی چیز مانگنی ہے، اگر کوئی معاملہ ان کے ساتھ کرنا ہے، کوئی بات چیت کرنی ہے تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے یہ بات تم ان سے کرو گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی تعداد 11 ہے۔ سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی، اس کے بعد سیدہ سودا رضی اللہ عنہا سے شادی کی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو 11 شادیوں کی اجازت کا ملنا یہ اللہ کی طرف سے تھا، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خاصہ تھا۔ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ 4 نکاح سے زیادہ شادیاں کرے، 4 نکاح سے زیادہ وہ نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر ایک وقت میں اس کے پاس 4 بیویاں موجود ہیں، وہ 5ویں بیوی نہیں لا سکتا، الا یہ کہ ایک بیوی ان میں سے فوت ہو جائے یا وہ اس کو طلاق دے کر فارغ کر دے، پھر وہ چوتھی اپنے گھر کے اندر داخل کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حوالے سے ہمارے ہاں جو زیادہ تر مشہور ہیں ان میں سیدہ عائشہ ہیں، سیدہ سودا ہیں، سیدہ خدیجہ ہیں، یا اس کے علاوہ سیدہ حفصہ ہیں۔ میرا بھائی دیگر کے نام بھی یاد رکھیے، یہ ہماری ماؤں کے نام ہیں اور بیٹے اپنی ماؤں کے نام یاد رکھا کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کیوں کی۔ آج کا کافر کھڑا ہو کے اعتراض کرتا ہے، دیکھو ان کا نبی 11 عورتیں اپنے حرم کے اندر داخل کر کے بیٹھا تھا، ذرا اس کا جواب تو ڈھونڈیے۔ اگر ہم اتنے ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اور ذاتی طور پہ میں آپ کو بتاؤں گا نہیں ابھی کہ اس کا جواب کیا ہے، آپ خود اس کے اوپر تحقیق کیجئے، کل اس حوالے سے بات کریں گے کہ اس کا کیا جواب بنتا ہے۔ لیکن فی الوقت جو میں مسئلہ بتانا چاہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوا تھا منکرین زکوٰۃ کا، اور اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک فتنہ کھڑا ہوا تھا۔ اس شخص نے جب اللہ کے رسول کو مال تقسیم کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا اے محمد تو انصاف نہیں کر رہا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو شدید غصہ آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کی زمین پہ میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون انصاف کرے گا؟ لوگوں نے کہا ہمیں اجازت دیجیے ہم اس کی گردن اتاریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا چھوڑو، ان قریب تم دیکھو گے یہ بہت بڑا فتنہ، یہ شخص اپنے ساتھ بہت بڑا فتنہ لے کر آئے گا۔ اور یہ وہی شخص تھا جو بعد میں فتنہ لے کر آیا تو وہ فتنہ سیدنا عثمان کی شہادت کا سبب بنا۔ تاریخ میں عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سے لے کر آج تک فتنوں کا جو ایک دور شروع ہو چکا ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، اور قیامت تک اس نے ختم بھی نہیں ہونا، کیونکہ فتنوں کے درمیان عمر رضی اللہ عنہ دروازہ تھے۔ حدیث میں آتا ہے دوسری طرف عبداللہ بن سبا نام کا ایک یہودی شخص جس نے مسلمانوں کے درمیان تخریب کاری کی اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈلوائی، اس نے صحابہ کرام کی آپس میں لڑائیاں کروائیں۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اس سے ہٹ کر ایک گروہ اس نے ایسا بنا دیا جو شیعان علی کے نام سے مشہور ہوا، جسے آج کل ہم شیعہ حضرات کہتے ہیں۔ یہی شیعہ لوگ، ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے جن کے ساتھ ہم مل بیٹھ کر بڑا کچھ بڑے بڑے معاملات کر لیتے ہیں، ان شیعہ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، جو اللہ کے رسول کو نبی نہیں مانتے، جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے، جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو الوہیت کے درجے پر فائز کرتے ہیں، انہی شیعوں کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کی قسم سوائے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیوی مسلمان نہیں تھی۔ ان لوگوں کی یہ بات ہے، ان لوگوں کی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ اصول کافی کو اٹھائیے جہاں یہ اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں، لکھتا ہے ان کا شیعہ عالم، کہتا ہے کہ بیت رضوان جو ایک درخت کے نیچے اللہ کے رسول نے کی تھی، 1400 صحابہ اس بیت کے اندر شریک تھے، ان 1400 میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ صرف مسلمان رہے، باقی سارے مرتد اور کافر ہو گئے۔ ان بدبختوں نے خلفائے راشدین میں سے ابو بکر، عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جس طرح کی گالیاں دی ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر جس طرح کے الزامات لگائے ہیں، اللہ کی قسم کوئی غیرت مند انسان ان کو پڑھ نہیں سکتا، لیکن اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہم نے ان کا جواب بھی دیا ہے۔ ہمارے شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ نے ان کا آپریشن کیا ہے، ان کو ایک ایک بات کا جواب دیا ہے، اور اللہ کے فضل سے آج تک وہ جواب لا نہیں سکے۔ ان کے گھر کی باتیں ان کے منہوں کے اوپر دے ماری ہیں، لیکن آج کا جوان جو اپنی ماں کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے وہ اپنی اس روحانی ماں کی عزت کے حوالے سے کچھ بھی نہیں جانتا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جس نبی کی مائیں، جس نبی کی بیویاں ہماری مائیں تھیں، اللہ کی قسم ہمیں تو ان کے پورے نام بھی نہیں آتے، ہم ان کی عزت کا دفاع کیسے کریں گے؟ ہم ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے؟ کل کو جب اللہ رب العالمین نے ہم سے پوچھ لیا بتاؤ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر بات آ رہی تھی، جب ان کی حرمت کے اوپر بات آ رہی تھی، جب گھر میں بیٹھ کر ان کو گالیاں دی جا رہی تھی، جب ان کی بیویوں کو گالیاں دی جا رہی تھی، تب تمہاری غیرت کہاں پر گئی تھی؟ اور اللہ کے بندو اس کے بارے میں پڑھو، اس کے بارے میں تحقیق کرو، سوچو تو صحیح کہ اللہ رب العالمین نے اسے ہمارے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ اگر ہم اسی کو نہیں لیں گے تو اور کس چیز کو لیں گے؟ ہاں ہم سے بحثیں جتنی مرضی کروا لو کہ اللہ کے رسول غیب کا علم جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، تراویح 8 ہیں یا 20 ہیں، ہمیں اس مسئلے کے اوپر جتنی مرضی بحثیں کروا لو، جتنی مرضی لڑائیاں کروا لو، وہ ہم سے ہو جاتی ہیں۔ جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں تب ہم ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے کہ معاملہ اوکھا آ گیا، ہم سے نہیں ہوتا، یہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ اللہ کے بندوں سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔